2014 میں ایک ہیلی کاپٹر سائبیریا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود لوگوں نے ایک حیران کن اور دلچسپ چیز دیکھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سنک ہول دیکھا جس کی چوڑائی تقریباً 80 فٹ اور گہرائی تقریباً 15 سٹوری بلڈنگ جتنی تھی۔ السلام علیکم، NAD فیکٹس کی طرف سے خوش آمدید۔ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ دوستو، سنک ہولز کوئی عجیب شے نہیں، لیکن 2014 میں دیکھا جانے والا یہ سنک ہول کوئی عام سنک ہول نہیں تھا، کیونکہ سائنسدانوں نے اس سے پہلے اتنا بڑا سنک ہول نہیں دیکھا، اور وہ بھی جو راتوں رات بن گیا ہو۔ اس سنک ہول کا والیوم اتنا بڑا ہے کہ اس میں 10 اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز کا پانی بآسانی بھرا جا سکتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ اتنا بڑا سنک ہول اچانک کیسے بنا۔ دوستو، سائبیریا کا یہ علاقہ یمل پیننسولا کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقوں میں شامل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں چند ہزار خانہ بدوش آباد ہیں۔ دوستو، ان خانہ بدوشوں کی زبان میں یمل کا مطلب ہے زمین کا آخری حصہ، یعنی اینڈ آف لینڈ۔ دوستو، سنک ہولز دنیا میں کئی جگہوں پر بنے ہیں۔ عام طور پر ان سنک ہولز کا بننا پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب پانی زمین سے نیچے کی طرف بہتا ہے تو زمین کا وہ حصہ نرم پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ ہے زمین کے اوپر کی سطح اس نرم سطح میں دھنس جاتی ہے اور یوں سنک ہول بن جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یمل کا یہ سنک ہول کسی بھی طرح عام سنک ہول کی طرح نہیں، کیونکہ نارمل سنک ہولز کے کنارے فلیٹ ہوتے ہیں، نہ کہ باہر کو ابھرے ہوئے، اور نارمل سنک ہولز میں مٹی اندر کی طرف گرتی ہے اور باہر کی طرف کوئی چیز نہیں آتی، مگر یمل کے سنک ہول میں اس کے الٹ ہے، یعنی اس کے کنارے بھی باہر کو ابھرے ہوئے تھے اور اس کا ملبہ بھی باہر کی جانب دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ملبے کے ٹکڑے 200 سے لے کر 900 میٹر کے ریڈیس تک پھیلے ہوئے تھے۔ عام طور پر اس طرح کا ملبہ وہی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کوئی اسٹیروئڈ آ کر گرا ہو، لیکن سائنسدانوں کو اس سنک ہول کی تہہ میں کسی بھی قسم کے اسٹیروئڈ کے ٹکڑوں کے شواہد اور ایویڈنس نہیں ملے۔ اس پر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا صرف کسی قدرتی دھماکے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ملبہ دور دور تک جا گرا ہو۔ عام طور پر اس قسم کا دھماکہ زمین کے اندر ابلنے والے لاوے سے ہوتا ہے، لیکن اس سنک ہول کے اطراف میں کسی بھی قسم کے لاوے یا آتش فشاں کا سراغ نہیں ملا۔ آخرکار سائنسدانوں نے اس سنک ہول کے راز کو جاننے کے لیے اس کے اندر سے ہوا، پانی اور مٹی کے کچھ نمونے اکٹھے کیے، اور جب ان سیمپلز کو لیبارٹری میں ایگزامن کیا گیا تو ان سب میں ایک چیز کامن پائی گئی، اور وہ تھی میتھین گیس۔ جی ہاں، میتھین گیس، جو کہ کھانا پکانے اور گرمائش فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل گیس ہے جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن سے بنتی ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہو تو ہوا کے ساتھ مل کر اس میں فوراً آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ چنانچہ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سنک ہولز زمین میں میتھین گیس کی بہت زیادہ مقدار میں جمع ہونے کے نتیجہ میں دھماکے کی وجہ سے بنا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ سائنسدان یہ پتہ لگاتے کہ اتنی مقدار میں میتھین گیس یہاں آئی کہاں سے، یمل پیننسولا میں ہی 8 اور ایسے سنک ہول دریافت ہو گئے۔ یہ سارے سنک ہول اسی طرح بنے ہوئے تھے کہ جیسے یہاں کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ جب سیٹلائٹ امیجز میں دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ 2014 کے بعد ایک کر کے یہ سنک ہولز بنتے جا رہے ہیں۔ سائنسدان اب یہ پتہ لگانے کی کوشش میں تھے کہ آخر اتنے زیادہ سنک ہولز بننے کی وجہ کیا تھی، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ آخر ان سنک ہولز کا کلائمیٹ چینجز سے کیا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب 2014 میں پہلا سنک ہول بنا تو اگلے ہی سال سائبیریا میں ریکارڈ ہائی ٹیمپریچر آبزرو کیا گیا، اور باقی کے سنک ہولز بھی اسی طرح ریکارڈڈ ہائی ٹیمپریچر کے دوران ہی بنتے رہے۔ دوستو، 19ویں صدی کے آغاز سے لے کر آج تک پوری دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر 1 ڈگری سیلسیس تک بڑھا ہے، لیکن آرکٹک سرکل میں ٹیمپریچر بڑھنے کی سپیڈ ڈبل ہے۔
اس لیے سائنسدان اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان سنک ہولز کا کلائمیٹ چینج سے کیا تعلق ہے اور زمین کا کیا مستقبل ہوگا اگر یہ ایک ایک کر کے پھٹتے گئے۔ دوستو، اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم ان سنک ہولز پر کام کر رہی تھی تو ایک دوسری ٹیم کو یمل سے بہت دور آرکٹک سرکل میں ہی دیکھنے کو کچھ انوکھا ملا، جس کی وجہ سے یمل سنک ہولز کا راز جاننے میں بہت مدد ملی۔ الاسکا کے نارتھ ویسٹ کوسٹ کے قریب ایزی لیک ہے جو کہ یہاں کے مقامی باشندوں کے مطابق انوکھا پن دکھا رہی ہے۔ اس لیک کے پانی میں بلبلے بنتے ہیں جیسے کہ پانی میں ہوا موجود ہو۔ جب سائنسدانوں کی ٹیم اس انوکھی جھیل پہنچی تو اس نے ان ببلز کے سیمپلز لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ببلز دراصل میتھین گیس کی وجہ سے بنے تھے۔ آرکٹک رینج میں میتھین گیس کا نکلنا نئی بات نہیں تھی، لیکن ایزی لیک سے ہر روز تقریباً 10 ٹن میتھین گیس نکل رہی تھی، جو کہ بہت حیران کن بات تھی۔ ریسرچ ٹیم نے پانی کے اندر جا کر میتھین گیس کے سورس کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو یہ لیک 3 فٹ گہری تھی، لیکن جہاں سے میتھین گیس نکل رہی تھی وہاں ڈائیورز کا جانا ناممکن تھا، اس لیے سونار سکین کی مدد سے لیک کو ایگزامن کیا گیا تو پتہ چلا کہ جہاں سے یہ گیس نکل رہی ہے وہاں لیک 50 فٹ تک گہری ہو جاتی ہے۔ دوستو، ایک طرف یمل میں سنک ہولز کی وجہ میتھین گیس بتائی جا رہی تھی تو دوسری طرف ایزی لیک میں بھی میتھین گیس ہی بڑی مقدار میں لیک ہو رہی تھی۔ یہ دونوں لوکیشنز آرکٹک سرکل میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں جگہیں زمین کی اس قسم پر موجود ہیں جس کو پرمافروسٹ کہا جاتا ہے۔ دراصل پرمافروسٹ اس زمین کو کہتے ہیں جو اندر سے پوری طرح جمی ہوئی ہو۔ یہ بہت بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی زمین ہے جس میں رشیا، کینیڈا اور الاسکا کا کافی حصہ شامل ہے۔ دوستو، ریسنٹ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ آرکٹک سرکل میں درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پرمافروسٹ اب پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ پرمافروسٹ کی میلٹنگ کا ثبوت ایزی لیک سے 600 کلومیٹر دور الاسکا میں فوکسٹون کے قریب جنگلات میں چھپا ہوا ہے۔ یہ جنگل بھی پرمافروسٹ کے اوپر موجود ہے۔ اگر جنگلات کے اندر تک جایا جائے تو کئی جگہوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی زمین اندر کو دھنسی ہوئی ہے۔ دوستو، یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پرمافروسٹ کے پگھلنے کا میتھین گیس اور یمل کے سنک ہول سے کیا کنیکشن ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے فیئر بینک الاسکا میں پرمافروسٹ کے اندر ہی ایک ٹنل کو کھودا گیا۔ اس ٹنل میں جمی ہوئی زمین کے ساتھ ساتھ قدیم جانوروں کے ڈھانچوں کو بھی دیکھا گیا، جس میں میمت، سٹیپ بس اور ہزاروں سال پرانی گھاس کے فوسلز کو دیکھا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پرمافروسٹ کے اندر آرگینک پروڈکٹس کی بھی اچھی خاصی کوانٹٹی ہے۔ چونکہ تمام آرگینک پروڈکٹس کے اندر بھاری مقدار میں کاربن ہوتا ہے، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آرگینک میٹرز ڈیکمپوز ہوتے ہیں تو کاربن ریلیز کرتے ہیں، لیکن آرکٹک سرکل میں فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے ڈیکمپوزیشن کا عمل بہت سست ہوتا ہے، اس لیے ہزاروں سال کے عرصے کے دوران بہت سارے آرگینک میٹرز اب پرمافروسٹ کے اندر پریزروڈ ہیں، یعنی ان کی باڈیز ڈیکمپوز نہیں ہوئیں اور ابھی بھی ان میں کاربن کی بھاری مقدار موجود ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ گلوبل ٹیمپریچر رائز کی وجہ سے جیسے جیسے پرمافروسٹ پگھلتا جا رہا ہے تو اس کے اندر آرگینک میٹرز ڈیکمپوز ہو رہے ہیں اور بیکٹیریا ان کے کاربنز کو اپنی انرجی کے لیے کھاتے ہیں اور بدلے میں میتھین گیس ریلیز کرتے ہیں۔ یہ گیس زیر زمین جب کسی جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو اپنا راستہ بناتی ہوئی زمین کی ویک سرفیس سے پھٹ کر باہر آ جاتی ہے۔ یہ سنک ہولز اسی گیس کے نکلنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔